الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ محترم ناظرین اکرام، ہم وضو کے مسائل پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی فضل و کرم سے آج ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن چیزوں کو ادا کرنے کے لیے وضو کرنا فرض بھی ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا یا تو مستحب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ کچھ ایسی عبادات ہوتی ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے لیے وضو فرض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ یعنی اگر بندے کا وضو نہیں ہے تو اس نے نماز پڑھنی ہے یا سجدہ تلاوت، اس نے تلاوت والی آیت سنی ہے، آیت سجدہ اس نے سنی ہے، تو سجدہ تلاوت کرنے کے لیے اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے اس کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے۔ اور طواف کعبہ کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ غسل جنابت سے پہلے اور جنب کو کھانے پینے، سونے اور اذان و اقامت اور خطبہ جمعہ و عیدین اور روزہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ یعنی غسل جنابت کسی پر فرض ہے، یعنی بندہ جنب ہے، ناپاک ہے، اس پر غسل جنابت ہے، تو اس سے پہلے وضو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر بندہ جنب ہے، ناپاک ہے، وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، کوئی چیز پینا چاہتا ہے، اور اذان و اقامت کا جواب دینا چاہتا ہے، اور خطبہ سننا چاہتا ہے جمعہ اور عیدین کا، تو اس کے لیے وضو کرنا، اور اگر وضو نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی سعی کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، اور وقوف عرفہ کی سعی کرنے کے لیے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے اس کو وضو کرنا سنت ہے۔ سونے کے لیے اور سونے کے بعد اور میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد اور جماع سے پہلے اور جب غصہ آ جائے اس وقت اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے اور حدیث اور علم دین پڑھنے پڑھانے اور علاوہ جمعہ و عیدین باقی خطبوں کے لیے اور کتب دینیہ چھونے کے لیے، اور بعد سطر غلیظ چھونے اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش بات نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے، صلیب یا بت کو چھونے، کوڑی یا سفید داغ والے سے مس کرنے، بغل کھجانے جبکہ اس کے اندر بدبو ہو، اور غیبت کرنے، کہا لگانے اور لغو اشعار پڑھنے کے بعد اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کسی عورت کے بدن کے ساتھ اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے سے، اور باوضو شخص کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضو مستحب ہوگا۔ یعنی جو پیچھے صورتیں بیان کی گئی ہیں، ان تمام صورتوں کے اندر وضو کرنا بندے کا مستحب ہے۔ یعنی کسی بندے نے سونا ہے تو سونے سے پہلے وضو کرنا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے۔ یعنی مستحب اس چیز کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے پسند کیا ہو، یہ پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔
اور سونے کے بعد یعنی سو کر اٹھنے کے بعد یہ وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور میت یعنی جب کہ بندہ فوت ہو جائے اس کو نہلانے کے بعد وضو کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور جماع ہم بستری اپنی عورت کے ساتھ کرنے سے پہلے وضو کر لینا یہ بھی مستحب ہے، شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ اور جب غصہ آ جائے اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ اور زبانی قرآن پاک پڑھنے کے لیے بندے کا وضو کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور حدیث کا علم سکھانے کے لیے یا علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ اور دینی کتابوں کو چھونے کے لیے مستحب عمل ہے کہ بندہ وضو کر لے، شریعت نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اور اگر بندہ اپنے ہی سطر کو چھو لے، اپنے شرمگاہ کو چھو لے تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شریعت نے پسند کیا ہے کہ دوبارہ وضو کر لے، مستحب عمل ہے یہ۔ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اس کا وضو ہے، اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے سے وضو جاتا نہیں ہے اور کر لینا مستحب ہے۔ گالی دینے سے، فحش لفظ نکالنے سے، کافر کے ساتھ بدن چھو جانے سے وضو کرنا مستحب ہے۔ اور صلیب یعنی جو عیسائیوں کے پاس ایک نشان ہوتا ہے اس کو صلیب کہتے ہیں، یعنی کروس جس کو کہا جاتا ہے، وہ اگر کسی بندے نے چھو لیا ہے تو اس کے چھونے کے بعد وضو کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ کہا لگانے یعنی آواز کے ساتھ ہنسنے کے بعد وضو کر لینا یہ شریعت نے پسند فرمایا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور کسی عورت کے ساتھ اپنا بدن چھو جانے کے بعد جو ہے وضو کرنا مستحب ہے۔ اگر بندہ باوضو ہے پہلے سے ہی اور ایک نماز کا وقت اس نے وضو کیا تھا، یعنی مثال کے طور پر اس نے وضو کیا پہلے بھی وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے، ظہر کی نماز نے ادا کر لی، اس کے بعد اس کا وضو برقرار ہے اور عصر کا وقت آ چکا ہے اور عصر کے وقت بھی اب اس کا وضو پہلا برقرار ہے، اب اس وضو پر جو وضو کرے گا وہ بھی مستحب عمل ہے۔ جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نابالغ پر یعنی نابالغ بچے اور بچیوں پر وضو کرنا فرض نہیں ہے، ہاں ان کو کروانا چاہیے تاکہ ان کی عادت بن جائے، اور وضو کے ان کو مسائل سکھانے چاہیے ہمیں تاکہ وہ وضو کے مسائل سے آگاہ ہو جائیں، بعد میں جب وہ بالغ ہوں تو ان کے لیے مسائل نہ پیش آئیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ لوٹے اور ٹونٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بدقت گرے، یعنی پانی گرنے میں دقت ہوتی ہو، نہ اتنی فراخ کہ حاجت سے زیادہ گرے بلکہ متوسط ہو، یعنی لوٹا ہے یا ٹوٹی ہے تو اس کا جو سوراخ ہے جس سے وہ پانی گرتا ہے تو نہ ہی اتنا تنگ ہو کہ پانی جو ہے وہ دقت کے ساتھ گرے اور نہ ہی اتنا کھلا سراغ ہو کہ اس سے جو پانی ہے وہ حاجت سے زیادہ گرے، بلکہ متوسط ٹوٹی ہونی چاہیے جس سے درمیانے مقدار کے اندر پانی گرے۔ چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا، یعنی فضول خرچی ہوگی۔ ایسا ہی جس کام کے لیے چلو میں پانی لیں اس کا اندازہ رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ نہ لیں، مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ لے کہ اسراف ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی بندہ وضو کرنے بیٹھا تو اب حکم اس کے لیے ہے کہ جتنا پانی استعمال کرنے کی اس کو حاجت ہے اتنا ہی پانی لے، اس سے زیادہ پانی استعمال نہ کرے کیونکہ یہ فضول خرچی ہوگی تو وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے ناک صاف کرنی ہے پانی ڈال کر تو ناک کو صاف کرنے کے لیے عام طور پر آدھا چلو ہی کافی ہوتا ہے، تو حکم شرع یہ ہے کہ وہ پورا چلو نہ لے، آدھا چلو ہی استعمال کرے ورنہ اسراف ہوگا۔ اور آخر پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ
وضو کرتے وقت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں، شیطانی وسوسے، تو ان وسوسوں کا علاج شریعت نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ اور ایک شیطان ہوتا ہے والہان، والہان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو کرتے وقت بندے کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تو ان سے بچنے کے لیے کچھ آیتیں اور کچھ عبارتیں شریعت نے مختص کی ہیں جن کو پڑھا جائے وضو کرتے وقت۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب شیطان کا وسوسہ آئے تو کہے رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف اپنا دھیان کرے، اور اعوذ باللہ پڑھے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ بھی پڑھے اگر وسوسہ آئے وضو کرتے وقت تو یہ پڑھے، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ والی صورت پڑھے، آمنت باللہ ورسولہ یہ آیت مبارکہ پڑھے، یا پھر هو اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم یہ آیت مبارکہ پڑھے وسوسہ جب بھی آئے، یا پھر سبحان اللہ سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور اگر وسوسہ آئے تو پھر یہ آیت پاک پڑھ لے۔ اور شریعت نے بہت ہی پیاری انداز کے اندر یہ آیت مبارکہ لکھی ہیں کہ وسوسوں کا علاج اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دھیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا دھیان کرے، اپنا توجہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے، اس کا توجہ ادھر چلا جائے، یا پھر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل کہ اس کا جو وسوسہ ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔